بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے آمد مرحبا، قسط نمبر 28۔ ابو داود شریف اور سنن ابن ماجہ شریف یہ سیاہ ستہ میں شامل دو عظیم اور مشہور کتابیں ہیں۔ ان دونوں کتابوں میں بروایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک معتکف کے حوالے سے یوں منقول ہے: هو يعتكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها، یعنی اعتکاف والا یوں تو بظاہر بہت سارے گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے وہ تمام نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں جو دوسرے لوگ کرتے ہیں، مگر یہ اعتکاف والا اعتکاف کی وجہ سے وہ نیکیاں نہیں کر سکتا۔ مثلا نماز جنازہ کے لیے مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا ہے، اسی طرح کسی کی عیادت کرنے کے لیے یا کسی کی تعزیت کرنے کے لیے وہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اگر اس کا جذبہ ہو کہ اگر میں اعتکاف میں نہ ہوتا تو یہ کام ضرور میں انجام دیتا، تو اس شخص کو ان نیکی کے کاموں کو انجام دینے کا ان نیکی کے کاموں کو انجام دیے بغیر برابر اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ معتکف اسی بستی کی مسجد میں نماز جمعہ کے لیے نکل سکتا ہے، حاجات بشریہ کے لیے نکل سکتا ہے، اور غسل فرض اور جب وضو ٹوٹ جائے تو نماز کے لیے وضو کی نیت کر لے، اس کے لیے نکل سکتا ہے۔ اگر وہ وضو کرنے کے لیے نکلا بس یوں ہی مسجد میں باوضو رہنے کے لیے، تو ایسی صورت میں اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مسجد سے نکلنے سے پہلے وہ یہ نیت کر لے کہ میں نماز کے لیے وضو کرتا ہوں، جبکہ وضو نہ ہو، ورنہ اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے کہ ہر وقت باوضو رہنا یوں تو ہر مسلمان کے لیے عام حالات میں بہت ہی پسندیدہ عمل ہے، لہذا معتکف بھی مسجد میں باوضو ہی رہے، تاہم ہر وقت باوضو رہنا معتکف کے لیے ضروری اور لازمی چیز نہیں ہے۔ اس سے اعتکاف پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اعتکاف ایک مستقل عمل ہے، اسلام کا ایک اہم شعار ہے، اور شب قدر کی فضیلت کو حاصل کرنے کا سب سے اہم سبب یہی اعتکاف والا عمل ہے۔ ہمارے یہاں جو مشہور ہے کہ اعتکاف والے کی نظر کسی عورت پر یا کسی عورت کی نظر اعتکاف والے پر اگر پڑ جائے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، یہ بالکل غلط مسئلہ ہے۔ اعتکاف پر اجرت دینا اور لینا جائز نہیں ہے، تاہم اعتکاف والے کے آرام اور راحت کا خیال رکھنا اور کھانے پینے کے حوالے سے اس کی خدمت کرنا تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ پھر ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ تعالی قسط نمبر 29 میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔